فتووں کے لکھانے سے علی کم نہیں ہوتا، ملا کے گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ میدان کی زینت ہے فقط حیدری نعرہ، میدان کی زینت ہے فقط حیدری نعرہ، یوں شور مچانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ ترتیب میں توریت ہے قرآن سے پہلے، ترتیب میں توریت ہے قرآن سے پہلے، پہلے کوئی آنے سے علی کم نہیں ہوتا، پہلے کوئی آنے سے علی کم نہیں ہوتا۔ تعظیم علی کی تو ہے آدم پہ بھی واجب، تعظیم علی کی تو ہے آدم پہ بھی واجب، آدم کو بڑھانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ تم دوش نبوت سے ہٹا کر بھی دکھاؤ، تم دوش نبوت سے ہٹا کر بھی دکھاؤ، مسند سے ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ کعبے کا بھی مولود ہے اوروں کے برابر، کعبے کا بھی مولود ہے اوروں کے برابر، یوں شان گھٹانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ ہر دور میں مولا کے فضائل کو چھپا لو، ہر دور میں مولا کے فضائل کو چھپا لو، یوں شان چھپانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ پہلا کہو چوتھا کہو جو دل کہے مانو، پہلا کہو چوتھا کہو جو دل کہے مانو، ترتیب ہٹانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ میدان کی زینت ہے فقط حیدری نعرہ، میدان کی زینت ہے فقط حیدری نعرہ، یوں شور مچانے سے علی کم نہیں ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ کہہ رہی تھی یہ رو رو کے سرور، زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو۔ کہہ رہی تھی یہ رو رو کے سرور، زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو۔ میرا فرزند ہے خون میں تر، میرا فرزند ہے خون میں تر، زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو۔ زخم سے اس قدر خون بہا ہے، خون اکبر سے تر کربلا ہے، نیزۂ ظلم کی لوریوں سے لاڈلا میرا سویا ہوا ہے، کوئی اس کو جگا دینا کر، زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو۔ ہاتھ میں خون کی مہندی لگا لو، بس تصور میں دھولا بنا لو۔ تم نے مانی تھی جو زندگی بھر، تم نے مانی ہے جو زندگی بھر، منتیں آج ساری بڑھا دو۔ غربتوں کا یہ صحرا سجا کر، زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو۔ غم کی کالی گھٹا چھا رہی ہے، مجھ کو یہ بات تڑپا رہی ہے، پردہ سے دانیوں کا لٹے گا، شام غربت قریب آ رہی ہے، پھر میسر کہاں ہوگی چادر، زخم اکبر پہ لیلا
ردا ڈال دو. خاک میں مل گیا ہے وہ بانو جس کو مٹی بھی لگنے نہ دی ہو. کتنے نازوں سے پالا تھا اس نے کتنے نازوں سے پالا تھا اس نے. زخم جلدی سے بی چھپا دو. بنت زہرا نہ دیکھے یہ منظر. زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو. ہائے میری سکینہ کی غربت کیسے دیکھے گی بھائی کی میاں. دو جنازے نہ اٹھیں گے مجھ سے وہ تو زندان کی ہے امانت. مر نہ جائے کہیں میری دختر. ہے خون میں تر زخم اکبر پہ لیلا ردا ڈال دو. بل محمد وآل محمد صلی اللہ. نہایت اختصار کے ساتھ سلام پیش کروں گا. اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے. اپنے لہو میں سنورنے کے دن نہ تھے. اکبر جوان ابھی تیرے مرنے
نہ تھے، رکتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں، اے لال یہ بتا دو کہ کس جان لگی سنا، اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں، اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں، اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس، خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس، دولہا سے آپ لگتے تھے ہر ایک لباس میں، دل ماں کا شاد رہتا تھا سحرے کی آس میں، اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے، اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے۔ بھارتی کے نعرے سلامات۔ اذان رو رہی ہے مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، وہاں پر مدینے میں روتی ہے صغریٰ، یہاں پر سکینہ کے لب پر ہے نوحہ، بہن ایک یہاں ایک وہاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، دعا کر رہی ہے یہ کربل میں لیلا، نہ موت آئے اکبر کو میرے خدایا، جوانی یہ سن کر بیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔ آخری نبی دیکھتے گئے فلک سے یہ منظر، صفوں میں کھڑے سب نمازی ہیں مضطر، امامت لیے ہچکیاں رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے۔
فاتحہ برائے نزل شہدائے کربلا و اسیران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین استقم صراط الذین انعمت علیہم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخدير من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وآت من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله واقدر الحق معه حيث ضاع صلوات پڑھیں تمام تعریفیں اس خداوند بزرگ برتر کے لیے جس کے جمال کے چھوٹے سے شاہکار کو علی اکبر کہتے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے جن کے مختصر سے کمال کو علی اکبر کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی ابن الحسین علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصغرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد اما بعد شکر خداوند شہزاد علی اکبر کہ آج اس فرش ادا پر ایک اور خدمت نصیب ہوئی، اس دولت یقین کے ساتھ یہاں تک پہنچا کہ اگر کوئی شہزاد علی اکبر سے محبت ہی کر لے تو اس کی نجات کی ضمانت سرکار سید الشہداء لیا کرتے ہیں۔ یقیناً سفر کی 5 تاریخ روز تعزیت جناب رقیہ بنت الحسین بھی ہے، یعنی کہ قید خانہ شام میں جس بچی نے دم توڑا تھا، بعض روایات کے لحاظ سے وہ آج کی تاریخ تھی۔ خدا نصیب کرے مجھے اور آپ کو چلیں روزہ جناب رقیہ پر اور شہزاد علی اکبر کا سلام پیش کریں آپ کی چھوٹی بہن کی بارگاہ میں، اور آج جناب رقیہ بنت الحسین کو پرسہ دیں آپ کے جوان بھائی علی اکبر کا۔ تو یقیناً روز تعزیت بھی ہے، روز سوگواریت بھی ہے،
سفر کی 5 تاریخ کی مناسبت کے ساتھ چند جملے آپ کی خدمت میں اس حدیث ختمیہ مرتبت کے ذیل میں یہ جو حدیث تمام تر اہل ایمان کے لیے مثل اور روح کے ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، صرف بولنے کے لیے نہیں ہے۔ جس کی روح میں حدیث غدیر نہ ہو اسے لفظ مومن کے ساتھ منسوب کرنا مومن کی توہین ہے۔ ہمارے مزاج میں غدیر ہے، ہماری سماعتوں میں غدیر ہے، ہماری زبان پر غدیر ہے، چاہے کوئی اذان سنے کہ نہ سنے ہماری ہر صدا میں غدیر ہے۔ یقیناً دنیا اپنے مقام پر اپنے لحاظ سے سوچتی ہے، ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے کہ کوئی نماز میں کیا پڑھتا ہے اور کوئی اذان میں کیا پڑھتا ہے۔ ہم کسی سے کب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں اور کیا نہیں پڑھتے؟ جب ہم آپ سے نہیں پوچھتے تو آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اذان تو اپنے عقیدے کے لحاظ سے دیتے ہیں، آپ کے عقیدے کے لحاظ سے نہیں۔ ہاں، اگر ہم آپ کے عقیدے کے لحاظ سے اذان دیتے ہوں تو جو آپ کہیں گے وہ پڑھ دیں گے، اور اگر ہم اپنے عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے وہی تو کہیں گے۔ عقیدہ بیان کرنا کسی کی مخالفت تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہو تو پھر عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے پاکستان میں کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ صلوات پڑھے تو کسی کے عقیدے کو چھیڑیے نہیں، اپنے عقیدے کو چھوڑیے نہیں۔ ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں، اپنے عقیدے پر رہیے اور ہمارے عقیدے میں سوال مت کیجیے۔ یاد رکھیے، ہم حدیث غدیر کو بیان کرنے والوں میں شامل اکیلے نہیں ہیں۔ 110 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو روایت کیا ہے، 110، اور 110 میں وہ تینوں خلفائے راشدین شامل ہیں جو غدیر خم کے موقع پر بھی تھے، اور مبارکباد پیش کرنے والوں میں شیخین تو بہت آگے آگے ہی تھے۔ تو جنہیں خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اگر وہ کہہ رہے ہو بخن بخن یبنا ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، کہ انتا مولائی، ایک جملہ یہ اصبحتا و امسیتا مولائی، کہ آپ ہو گئے ہر صبح کے لیے، ہر شام کے لیے کیا ہو گئے؟ میرے مولا ہو گئے، و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، یا مولا کل مسلمن۔ اب چاہے حدیث میں مسلم کا لفظ آیا ہو یا مومن کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا تھا، حضرت عمر ابن خطاب نے بھی فرمایا تھا کہ مبارک ہو۔ ہم تو خلافت راشدہ کا جملہ ہی زبان پہ لفظ پڑے محمد علیہ 110 صحابہ کرام نے حدیث کو نقل کیا راویوں میں، اور پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین آتے ہیں۔ تابعین میں 83 افراد سے 83 افراد نے اس حدیث کو، حدیث غدیر کو نقل کیا ہے۔ ان میں اسبغ بن نباتہ بہت مشہور شخصیات میں شامل، اور عموی خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز نے بھی بیان کیا۔ اور اگر اہل سنت برادران کے لیے بیان کرنا مقصود ہو تو یاد رکھیے، محمد ابن ادریس الشافعی نے بھی حدیث غدیر کو بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی حدیث غدیر کو بیان کیا، اور آج ہر سنی شیعہ اہل حدیث دیوبند کے علم حاصل کرنے والے علماء نے حدیث غدیر کو بیان کیا ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ مولا کے معنی میں اختلاف کیا ہے، لیکن سب نے بیان ضرور کیا ہے. غور کیجیے گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس لیے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میدان غدیر خم میں کتنے لوگ موجود تھے. ایک سوال یہ ہے روکا کہاں پر تھا، ایک سوال یہ ہے روکا کیوں تھا، ایک سوال یہ ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو ایک قرآن کی آیت پہلے ہے، ایک قرآن کی آیت بعد میں ہے، اور اعلان کے بعد جس کو اشکال ہوا اس پر پھر آیتوں کا عنوان بعد میں ہے. آیتوں سے مسلسل گھرا ہوا ہے غدیر کا عنوان. اور غور کیجیے گا، اگر آیتیں سمجھ میں آ جاتی تو غدیر کا ترجمہ سمجھ میں آ جاتا. اللہ کے رسول نے کیوں روکا تھا؟ یہاں کہتے ہیں بعض علماء برادران اہل سنت کے کہ وہ یمن گئے تھے. تلوار پڑے ہوں یمن گئے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور وہاں پر کچھ لین دین کے معاملات میں لوگ آپ سے ناراض، میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں، جا کے آپ چیک کر سکتے. یمن گئے تھے تو یمن کے رہائش کے دوران، یمن سے تو آئے تھے مولا، تو کچھ لوگوں سے آپ کے اختلافات ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے چاہا کہ آپس میں ان افراد کے درمیان صلح کروا دی جائے، اس لیے علی کو سب کا بھائی بنا دیا. میں کہتا ہوں اگر ایسا ہی تھا تو یمن والوں کے ساتھ بات کرتے یہ پوری امت کو کیوں روک دیا صاحب؟ اختلاف اہل یمن سے تھا تو آپ کے تو مولا کا ترجمہ بھائی بنا دینا. تو یاد رکھیے آیت پہلے آ چکی ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ آیت تو پرانی ہو گئی، غدیر کے میدان میں نہیں آئی ہے. آیت تو بتا رہی ہے کہ المومنون والمومنات اولیاء بعضهم بعض، کے مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو دوستی کے معنی میں آیت سورہ توبہ کے اندر آ چکی ہے. نہ غدیر خم میں اولیاء کی آیت آئی، نہ غدیر خم میں بھائی کی آیت آئی. اگر آئی تو آئی اس مقام کے اعتبار سے یہ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ابھی پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا. جتنا وزن رسالت کا تھا اتنا ہی تو ولایت کا وزن ہے. کہ رسالت کو پہنچانا جیسے سنگین تھا ویسے ولایت کو پہنچانا سنگین ہے. اور اگر کوئی اعلان اخوت تھا، اگر یمن کے مسائل کا مسئلہ تھا تو واللہ یعصمک من الناس کیوں کہا گیا؟ کہ خدا تمہیں لوگوں سے بچا کے رکھے گا. مخالفت کا اندیشہ تھا تو کہا گیا. تو کوئی ایسا اعلان تھا، نماز پہ مخالفت نہیں ہوئی، روزے پہ مخالفت نہیں ہوئی، حج پہ مخالفت نہیں ہوئی، زکوٰۃ پہ مخالفت نہیں ہوئی. کوئی تو ایسا پیغام ہے جس پر خدا خود کہتا ہے اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا. اور اللہ نے انسانوں سے بچانے کا انتظام کیا. مگر جب آیت نازل ہوئی ایسا چوراہا تھا، اس کے چار طرف راستے نکلتے تھے. مشرقی راستہ جاتا تھا مدینے کی طرف، راستہ شمال کا تھا عراق کی طرف، راستہ جنوب کا تھا یمن کی طرف، راستہ مغرب کا تھا مصر کی طرف. تو چاروں راستے نکل رہے تھے، چورنگی تھی. امام کے ولایت کے اعلان نے چورنگی کو چورنگی نہ کیا، پنجرنگی کر دیا. چار
راستے نکل رہے تھے، 4 راستے نکل رہے تھے. اب جانے والے جو مغربی علاقے کے تھے الجزائر کی طرف مصر کے ساتھ نکلنے والے تھے، شام والے الگ جائیں گے، عراق والے الگ جائیں گے، یمن والے الگ جائیں گے، مدینہ منورہ جانے والے الگ جائیں گے. ایسے مقام کا انتخاب کیا اللہ نے اپنے پیغام کو سنانے کے لیے. یہ سارے حاجیوں کو روک لیا گیا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں لایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. یعنی کیا مطلب تھا کہ اعلان اتنا ہی اہم تھا کہ کسی ایک کو بھی مس ہونے نہیں دیا، کسی ایک کو بھی اس اعلان سے محروم ہونے نہیں دیا. جو آگے نکل گئے تھے انہیں بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے سارے مجمع کو جمع کرنے کے بعد، سارے مجمع کو کتنے لوگ تھے اس میں اختلاف گنا کس نے تھا، کتنے لوگ تھے اندازہ کیا جاتا ہے علاقے کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے لوگ آ سکتے تھے. کسی نے کہا 10,000، ایک لکھا 12,000، لکھا 17,000، لکھا 70,000، ایک نے کہا 1,20,000، 1,24,000، 1,84,000. جتنے بھی تھے ہزاروں میں، سینکڑوں میں نہیں تھے. بہت غور کیجئے گا. اب اگر کوئی حدیث نماز کے بارے میں ہو، سننے والے کتنے ہوتے تھے؟ 50 صحابی، 100 صحابی، 150 صحابی، 200 صحابی، 500 صحابی. اگر بات روزے کی ہو، سننے والے کتنے ہوتے تھے؟ 1000 صحابی، 1200 صحابی. بات زکوٰۃ کی ہو، سننے والے کتنے ہوتے تھے؟ تو کسی بھی روایت کے لیے اتنا بڑا مجمع نہ نماز کے بیان کے لیے ملا، نہ روزے کے بیان کے لیے ملا، نہ حج کے بیان کے لیے ملا، نہ زکوٰۃ کے بیان کے لیے ملا. اگر ملا تو ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان کے لیے ملا. اتنا بڑا مجمع اگر ملا ہے، اتنا بڑا مجمع اگر ملا ہے، اللہ اکبر. اور آپ تو جانتے ہی ہیں حج کر کے آنے والے کتنے نیک ہو جاتے ہیں. یہ صحابی بھی ہیں، یہ اللہ کے رسول کے چاہنے والے بھی ہیں. نمازی تو پہلے ہی بن گئے تھے، روزے تو رکھ چکے تھے، زکوٰۃ تو ادا کیا ہی کرتے تھے، حج کر کے حاجی بھی ہو گئے. خدا نے ساری عبادتیں کروا کے پھر عبادت کے بچانے کا سلیقہ بھی عطا کر دیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں سے بچائے گا. تو کوئی تو انسان تھے کہ پیغمبر اعلان نہیں کر پا رہے تھے تو پروردگار نے اعلان کی اہمیت کو بتایا. کوئی تو ڈر تھا پیغمبر کے دل میں، جسے خدا نے نکالا کہ تم اعلان کرو، کوئی اگر آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے. اسی لیے پھر محمد نے نہ دیکھا، خدا نے ہی دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے پہلے اقرار لیا. اقرار کیا تھا؟ ایھا الناس، فرماتے ہیں اے لوگو، من اولا بالناس علی المؤمنین من انفسہم. یہ تو بتاؤ کہ مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ حق کس کا ہو سکتا ہے؟ سارے صحابہ اکرام ایک ساتھ پکار اٹھے، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اولا کون ہے. پہلے پوچھ لیا کہ تم تو نہیں جانتے کہ اولا کون ہے؟ سب نے کہا ہم نہیں جانتے کہ اولا کون ہے. جب اولویت کا سوال ذہنوں میں بٹھا دیا کہ کہیں دوستی کے معنی میں مولا سمجھ میں نہ آئے، کہیں ناصر کے معنی میں مولا محدود نہ ہو جائے. 27 معنی ہیں نا مولا کے، سارے معنی اپنے ذہن میں رکھیے، محمد کا دیا ہوا معنی دماغ میں رکھیے. اللہ اکبر. آپ نے پہلے سوال کیا کہ بتاؤ لوگوں کون ہے جو مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے؟ سب نے کہا اللہ کا رسول جانتے ہیں بہتر، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا سنو، اگر ایسا ہے تو اللہ مولائی، اور اگر ویسے پڑھو تو اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے. جس معنی میں اللہ محمد کا مولا ہے.
وہ انا مولا کل مومن و مومنۃ، اور میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. اللہ میرا مولا ہے، میں ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہوں. ایسا نہیں ہوا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا، نہیں، ولایت کا اعلان نہیں کیا. پہلے پیغمبر نے خدا کی توحید کا اعلان کیا، پھر اپنی رسالت کا اعلان کیا کہ میرا مولا تو وہ ہے اور میں تم سب کا مولا ہوں. اب جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس کا کہاں تک جس جس جائے گا. جب سے جیم اور سین بنا تب سے جس، جس جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا نہیں اس کا علی بھی مولا نہیں. اب تو سمجھو کہ رسالت کا یقین پہلے ہو توحید کے اعتبار کے بعد، تو پھر تو دل میں جگہ بنے گی علی ابن ابی طالب کے مقام کے ساتھ. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، بہت مشکل سے مسئلہ وقت مختصر میں اپنی بات کو مکمل کرنا بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کے رسول نے اعلان کیا کیا ہے، اعلان کیا کیا، غور کیجئے گا. فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا، من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ انبیاء سے افضل کیسے ہو گئے، انبیاء سے افضل علی کیسے ہو گئے. یاد رکھیے، انبیاء سے نہیں، ختمیہ مرتبت کے بعد تمام تر عالم سے افضل، تمام عالم سے افضل. کیوں کہ پیغمبر فرمائیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں اگر آدم کا مولا تو علی آدم کے مولا، میں اگر نوح کا مولا تو علی نوح کے مولا، میں اگر ابراہیم کا مولا تو علی ابراہیم کے مولا، میں اگر عیسیٰ کا مولا تو علی عیسیٰ کے مولا، میں اگر موسیٰ کا مولا تو علی موسیٰ کے مولا. جہاں جہاں تک تمہاری سمجھ جائے، سمجھ لو کہ سارے کائنات میں ایک اللہ مصطفیٰ کا مولا، باقی سب کے یہ دونوں مولا. جس کا میں مولا، من کن تو مولا ہو، من کن تو مولا ہو. عجیب لوگ ہیں، کیا سمجھ رہے تھے کہ اس لفظ کو چھیڑ کر ہمیں بھول جائیں گے. تو آسان کر رہے بات، جاؤ پہلے حدیث پڑھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو مولا کہا دوستی کے معنی میں، پھر اپنے آپ کو مولا کہا، کیا دوستی کے معنی میں کہا تھا. اور جو معنی مولا کے وہاں ہوں گے وہ یہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے وہ یہاں ہوں گے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا ایسے میں کیا ماحول بنا تھا، ایسا ماحول بنا تھا. کیا کیا جائے، اگر بھائی بنایا تھا تو مبارکباد کا تو محل نہیں تھا، اگر ناصر بنایا تھا تو مبارکباد کا محل تو نہیں تھا. مبارکباد بتا رہی ہے، مبارکباد بتا رہی ہے، بخن بخن. سب نے مبارکباد دی. عجیب بات ہے، سب پیچھے تھے. خلیفہ راشد جو اول کہے کہ سب سے آگے تھے، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم سب سے آگے تھے. اور ان کے جملے تو تاریخ نے محفوظ کر لیے، شیعہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ دونوں حضرات کہتے تھے بخن بخن، مبارکباد دیتے تھے. اور میں سوچتا ہوں کہ علی کے باپ کے علاوہ علی کا اپنا نام یاد نہیں تھا، اتنا ہی کہہ دیا ہوتا. ابھی کہہ رہے تھے نظامت کرنے والے کہ اولاد ابو طالب کو یاد کرتے ہو، ابو طالب کو یاد نہیں کرتے ہو. بات بڑی آسان سی ہے، اگر اولاد سمجھ میں آ جائے تو باپ سمجھ میں آ جائے گا. اگر اولاد سمجھ میں آ جائے، اگر اولاد سمجھ میں آ جائے، اگر اولاد سمجھ میں آ جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بھی کہتے تھے کہ اے ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے. کہ علی کا نام اکیلا علی کافی نہیں تھا، علی کہا ہی نہیں ہے، یبنا ابی طالب کہا ہے، اے ابو طالب کے بیٹے. اب پتا چلا کہ عرب کا مزاج یہ تھا کہ باپ کے نام سے جب کوئی ڈگری ملتی تھی تو باپ کے نام سے مبارکباد دیتے تھے. ہم کیا کریں، یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ جب بھی فضائل علی پڑھو تو ابو طالب کا نام ساتھ میں لیا کرو.
बात वाज़ेह है। अबू तालिब बुलंद तर सलवार मैदान गदीर खुम है, पूरा तफसील का वक्त नहीं, खाली इशारे कर रहा हूँ। इस हदीस में जो मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की थी, अल्लाह के हबीब ने खाली इतना नहीं फरमाया था कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हूँ, अल्लाहुम्मा। अब खुदा का हबीब खुदा से मुखातिब हुआ और विलायत के बेहतरीन माहौल में ऐसी दुआ मांगी जो क़यामत तक मकबूल भी है और कबूल भी है। अब जिसके लिए कबूल उसी के लिए तो मकबूल है, वरना बाकी तो सब फजूल है, वो अलग मसला। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, ऐ खुदा तू उससे दोस्ती कर, उससे दोस्ती कर। माना बदल दिए मैंने, ए खुदा तो उसका मौला हो जा, ए खुदा तो उसका वली हो जा, ए खुदा तो उसका नासिर हो जा। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, जो अली से तवल्ला करे, जो अली की विलायत कबूल करे, तो उसको अपना बना ले। अब अगर खुदा की मदद चाहिए हो तो याद रखो, खुदा की मदद खुदा से नहीं मिलती, अली से मिलती है। इसलिए कि पैगंबर का फैसला है, वाली मन वाला हो, वो आदि मन आला हो, वंसुर मन नसर हो, वख्जुल मन खजल हो। जो अली की मदद करे तो उसकी मदद फरमा, जो अली को छोड़ दे, अगर ना छोड़ा होता तो अफगानिस्तान में कामयाब हो जाता ना अमेरिका। जो अली को छोड़ दे तो उसको छोड़ दे। फिर फरमाया वदरिल हक माहू, और ए खुदा हक को मोड़ दे माहू, अली के साथ। है सो दार जहां अली घूम जाए वहां हक को घुमा दे। अली तो वो जो हक को घुमा दे। तुम्हारा मसला ही क्या है? अल्लाह अकबर। क्या मतलब है? का अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, सारा ज़माना हक को देख कर चले। हक कहाँ पर है उसके पीछे चलोगे, हक जहाँ पर है। हक सिमते क़िबला में तो नमाज वहाँ पर है, हक रिज़्क़ हलाल में तो हक वहाँ पर तलाश करते हुए पहुँचोगे। जहाँ जहाँ हक समझ में आएगा। हक अगर कुरान है तो जहाँ कुरान वहाँ अली है। हक अगर अल्लाह की ज़ात, जहाँ जहाँ अल्लाह है वहाँ वहाँ अली है। हक अगर रोज़े क़यामत में मीज़ान आमाल है तो जहाँ जहाँ हक है वहाँ वहाँ अली है। या तो हदीस का इनकार कर दो या हर जगह हक की तरह अली को मान लो। बस अज़ीज़ान गिरामी, कब अल्लाह के रसूल ने उसी एक महफिल में हक के लिए दुआ फरमाई थी, अली के लिए नहीं। वदरिल हक, हक को मोड़ दे, माहू, अली के साथ, अली के साथ मोड़ दे। कहाँ मोड़ दे? है सो दारा, जहाँ अली मुड़ जाए। अब कोई भी ज़माना हो, न ज़माने की क़ैद है न मकान की क़ैद है, कोई क़ैद नहीं, बस एक ही क़ैद हक़ के लिए है कि हक़ ये देखे कि अली कहाँ मुड़ गया। और क़िबला याद रखिए, हक़ अंधा नहीं होता। हो सकता है कोई नाबीना हो तो हो, इमाम काबा बने तो बने, हक़ अंधा नहीं होता। हक़ तो अंधा नहीं, हक़ तो बीना होता है, वरना हक़ को क्या पता अली कहाँ मोड़ रहे। अल्लाहु अकबर। वदरिल हक़ है सो दारा अली। अल्लाहु अकबर। अब अल्लाह के रसूल ने जब ऐलान किया, सबने मुबारकबाद दी। इतनी गर्मी पड़ रही थी, छोड़ दीजिए कहाँ गर्मी थी, कैसा मिजाज था। नीचे भी गर्मी थी, ऊपर भी गर्मी थी, और जिनके दिलों में ये हजम नहीं हो रहा था उनके अंदर भी गर्मी थी। आसान नहीं है, आसान गर्मी की झलक तो आज तक दिखाई दे रही है। अल्लाह अकबर। बहुत गौर कीजिएगा बात तमाम करते हुए। अब अल्लाह के रसूल ने ऐलान तो कर दी, मुबारकबाद भी हो गई। ऐसे में हारिस बिन नौमान फ़ाहरी
میں نے کہا قرآن کی 3 آیتیں، ایک آیت وہ تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک سورہ المائدہ میں، ایک آیت وہ تھی جہاں پروردگار نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ اعلان ہو گیا تو خدا نے کہا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب نعمت تمام ہو گئی، اب اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک ساری عبادتیں تھیں مگر اسلام رضی اللہ نہیں تھا۔ اسلام رضی اللہ بنا غدیر کے میدان میں، تو کوئی مسلمان رضی اللہ کیسے بن سکتا ہے غدیر کے بغیر؟ اب اس کے بعد سورہ معارج آیت نمبر 1 اور 2، سأل سائل بعذاب واقع، کہ اسی میدان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ پکا منافق ہے، بالکل پکا منافق، اتنا پکا ہے کہ یہ اس سے برداشت نہیں ہوا تو پھٹ پڑا، میرے الفاظ ہیں یہ، کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھوائی ہم نے پڑھ لی، روزہ رکھوایا ہم نے رکھ لیا، ارے زکوٰۃ نکلوائی ہم نے نکال دی، حج کروایا ہم نے کر لیا، اب جاتے جاتے اپنے بھائی کو اس منصب پہ بٹھا کے جا رہے ہیں، اگر بھائی بنا رہے ہوتے، اگر حارث کے نزدیک بھی مولا کا ترجمہ وہی ہوتا جو آپ کر رہے ہو، میں کہتا ہوں حارث تو آپ سے اچھا نکلا، اس نے مولا کا ترجمہ نہیں بدلا، اس نے مولا کا ترجمہ نہیں بدلا، اگر مولا کے معنی ناصر کے تھے، دوست کے تھے، تو حارث کی جان تو ویسی چلی گئی بیچارے کی، اس نے کیوں احتجاج کیا تھا کہ جاتے جاتے اپنے بعد اپنے بھائی کو منصب اور امامت اور امر دے کے جا رہے ہو؟ یہ بتاؤ کیسے کر رہی ہے اعلان؟ نماز پڑھا دی، روزہ رکھوا دیا، حج کروایا، زکوٰۃ نکلوا دی، اب جاتے جاتے تم نے اس کو اپنا جگہ امیر بنا دیا ہماری گردنوں پر۔ تو حارث کا جملہ بتا رہا ہے احتجاج، اسی لیے مسلمان نے کہا یہ تو واقعہ اس وقت کا ہے ہی نہیں، مانو گے اگر یہ مانو گے غدیر سے ملا کر، پھر تو مولا کے ترجمے سے فرار ممکن نہ ہوگا۔ لیکن حارث بن نعمان فہری، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ موجود ہے، یہ واقعہ غدیر خم کا واقعہ، اللہ کے حبیب کے چہرے پر جلال آیا، ارشاد فرمایا یہ خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے، جس کی اذان ہے اس کی طرف سے، جس کی اقامت ہے اس کی طرف سے، جس کا دین ہے اس کی طرف سے، جس کی کتاب ہے اس کی طرف سے۔ اچھا اگر اس کی طرف سے ہے تو اس نے آسمان کو دیکھا، پھر خدا سے کہتا ہے پتھر پھینک دے مجھ پر۔ سأل سائل بعذاب واقع، پورے قرآن میں ایک ہی آیت اس مزاج کی ہے کہ جب مانگنے والے نے خدا سے عذاب مانگ لیا، سب ثواب مانگ رہے تھے، ایک عذاب مانگ رہا تھا، تو یاد رکھے علی ولی اللہ کا کوئی منکر کہ اگر جس نے علی ولی اللہ کے خلاف خدا سے کچھ مانگا تو خالی عذاب مانگا ہے۔ اب قسمت ہے مانگنے والے کی، ہم ثواب مانگ رہے ہیں، ہر سنی شیعہ وہابی مسلمان ثواب مانگ رہا ہے، اور دشمن علی عذاب مانگ رہا۔ صلوات پڑھے محمد۔ گفتگو تمام ہو گئی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، بہت سارے جواب ہو سکتے تھے، بات تمام کر رہا ہوں وقت مختصر میں۔ ایک علی وہ جسے اٹھایا تھا رسول نے، اور ایک علی وہ جسے حسین اٹھانا چاہتا ہے، دونوں ہی تو علی ہیں۔ جب رسول نے اٹھایا تھا اس علی کو، اللہ کے رسول مسرت کے موقع پر تھے، عید کا موقع تھا، ولایت کا اعلان تھا، اور جب حسین نے اٹھایا تو شہادت کا اعلان تھا، غم کا موقع تھا۔ عزیزارو جتنا رو سکو یہ آپ کا مسئلہ ہے، اور آسان نہیں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھنا آسان نہیں ہے، جگر گردہ چاہیے پڑھنے کے لیے۔
अल्लाह अकबर। इतना समझिए कि शहजादे अली अकबर के कटे हुए सर को देखकर हम और आप तो मुसलमान हैं, हम और आप तो विलायत के मानने वालों में शामिल। ईसाई औरतों ने जब अकबर के कटे हुए सर को नौ के सेना पर देखा था तो बेसाख्ता कह दिया, खुदा करे इस जवान की माँ मर गई। अल्लाह अकबर। खुदा करे इस जवान की माँ मर गई हो। जैसे जुमला जनाबे उम्मे लैला तक पहुंचा, तड़प के फरमाया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जवान की माँ ने, क्यों उसे बद्दुआ दे रही हो? औरतों ने कहा बिगाड़ा कुछ नहीं है, हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी तो दिल में दर्द उठता है, हमसे नहीं देखा जाता, माँ कैसे देखेगी? वाह मुसीबत है। रोने वालों अकबर का उन्वान समझना चाहोगे? किसी ने पूछा चौथे इमाम से बादे वाक़यात करबला, अजीब जुमला था, कहने लगा मौला से, मौला बताइए आपकी फूफी की चादर सुर्ख कैसे हो गई? इमाम ने तड़प के फरमाया मेरी फूफी की चादर सफेद होती थी, मगर जब मेरा बाबा अकबर की लाश लाया मेरी फूफी अकबर की लाश पे गिर गई। अकबर का खून था जो ज़ैनब की रिदा पे रह गया। आज रोने वालों खुदा आपको कोई गम न दे। आए गुरबत हुसैन, अजीब मुश्किल मंजिल है। गौर कीजिएगा। करबला में एक शायर ने इमाम से अजीब दुआ मांगी थी। जरिए हुसैन पे कहता था परवरदिगार मुझे बेटा अता कर दे, ऐसा बेटा अता कर जो 18 साल का मर जाए। बेटा मिले 18 साल पे मर जाए, बेटा मिले 18 साल पे मर जाए। हुसैन से मांग रहा था, खुदाए हुसैन ने हुसैन के नाम पर अता कर दिया। हसीन बेटा था, 18 साल तक पालता रहा। अचानक बेटे का दम निकल गया, 18वां साल था, बूढ़े से उठा नहीं गया। लोगों ने उठाया कि चलो तजहीज़ व तकरीम तो करो। कहता था मुझे रोज़े हुसैन पे ले जाओ, क्या बाद में चले जाना, क्या नहीं पहले जाऊंगा। उसे करबला लेकर आए, उसने टूटी हुई कमर से रोज़े हुसैन की जानी को थामा, ताम के कहता था सलाम मौला इतना तो बता दो अकबर की लाश उठाई किस तरह से थी? मौला मैंने तो जवान बेटे का मरने का गम सुना, मेरी कमर सीधी नहीं हो रही। अजरो कमल अल्लाह। रोने वालों इमाम अकबर की लाश पर कैसे आए थे? अकबर की लाश पर ऐसे आए थे, ठोकरें खाते थे। कभी अश्किया से कहते थे, ए अश्किया तुमने मेरे चांद को कहीं देखा है? कभी अकबर से कहते थे बेटा बाप को दिखाई नहीं देता, अरे पुकारो कि तुम्हारी आवाज के सहारे तुम्हारा बाप तुम तक चला है। वाह मुसीबत। अकबर के सिरहाने मेरा मौला आया, तू खड़ा नहीं रह सका, गिर पड़ा और ऐसे गिरे कि अपने रुखसार को अकबर के मुंह पे मलने लगे। मल के कहते थे बोलैया अली दुनिया मेरे प्यारे बेटे तेरे बाप दुनिया आंखों में अंधेर हो गई। अजरुकमल अल्लाह। रोने वालों अकबर बाबा को तसल्ली देते थे, बाबा मुझे लेने को दादा अली मुर्तजा आ गए, नानो रसूल खुदा भी आ गए, दादी जनाबे ज़हरा भी आ गई। इमाम अकबर की बातें सुन के रोते थे, इमाम अकबर की बातें सुन के रोते थे। इमाम ने इरशाद फरमाया बेटा कोई आरज़ू हो तो बयान करो। अकबर कहते हैं बाबा अगर मुमकिन हो तो बहन सुगरा की ज़ियारत करा दीजिए। इमाम ने उंगलियों को शगाफ्ता किया। वाह मुसीबत। खुदा किसी भाई को बहन की वो गुर्बत ना दिखाए। मैं कहूँगा अली अकबर खाली सुगरा की गुर्बत देखी, सकीना की गुर्बत ना देखी। अकबर ने अजीब मंजर देखा कि अकबर की बहन खाक पर मुंह रखे हुए अली अकबर कहे जाती है। रोने लगे बाबा ये मेरी बहन ने मुंह मट्टी पर रख दिया, मेरी बहन मट्टी पर मुंह रखे।
امام رونے لگے، فرمایا بیٹا جہاں تیرے قدموں کے نشان رہ گئے تھے وہاں تیری بہن تجھے یاد کر رہی ہے۔ امام فرماتے تھے بیٹا علی اکبر ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، ہماری امداد کرو، ہمیں تو کسی نہ کسی طرح اٹھا کے تمہیں خیمہ گاہ تک لے جاؤں۔ اکبر نے بابا سے کہہ دیا بابا میں آپ کی کیا امداد کروں؟ امام نے منہ چوم کے فرمایا بیٹا اتنا تو کرو جیسے بچپن میں گود میں آتے تھے ایسے میری گود میں ہٹاؤ۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا۔ امام فرماتے ہیں بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اکبر خاموش ہو گئے۔ امام نے اکبر کو لٹا کے فرمایا بوڑھا ضرور ہو گیا حسین مگر صابر ہے، بتاؤ سینے میں کیا ہوا؟ اب جو اکبر نے اپنے ہاتھ کو سینے سے ہٹایا اولاد والو اکبر کا چاند جیسا سینہ، ارے نیزہ مارنے والے نے عجیب ظلم کیا، نیزہ اندر چھوڑ دیا، پوچھتے علی اکبر سے سینہ اکبر کے باہر نکلا ہوا۔ رونے والوں امام نے آستین کو پلٹا، اپنے زانوں کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھا، دعا مانگی خدایا ایسا صبر دے کہ نام صابروں میں رہ جائے۔ رونے والوں جب کوئی شے جسم میں باہر کی داخل ہو جائے اسے نکالنا چاہے پہلے ہلایا جاتا ہے۔ امام نے ٹوٹے ہوئے نیزے کو ہلایا، اکبر کا کلیجہ ہلا، اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلی، سادات کے خیمے ہلے۔ واہ مصیبت روح مرتضیٰ آگے بڑھی، روح فاطمہ سے کہنے لگے اے بی بی سیدہ آنکھیں بند کر دو، اب تم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اب جو میرے مولا نے یا علی مدد کر کر ٹوٹا ہوا نیزہ نکالا، کلیجہ ساتھ میں، ارے گر پڑا حسین لاش کو سینے سے لگائے ہوئے ایسے چلے کہ اکبر کے پاؤں زمین پر سب کھینچنے لگے۔ جیسے ہی خیمے دکھائی دیے آواز دیا بچوں اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے
میری پہنچائی ہے تو ہرگز نہیں پرچھی کھائی مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ زبوں ہے ماں میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خون ہے ماں چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر